ان المسلمین والمسلمات. اب یہاں اس آیت میں، یہ جو اب آیت آ رہی ہے، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے. صرف مرد نہیں، عورتوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی کے پسندیدہ مرد اور خواتین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں. اس آیت میں 10 صفات کا ذکر ہے کہ یہ 10 خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے. ان 10 خوبیوں کو اپنے اندر تلاش کر لیجئے کہ کس درجے کی ہیں. پہلی خوبی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلم کہتے ہیں اس کو جو اسلام لے آئے، اور اسلام کہتے ہیں الانقیاد والخضوع لامر اللہ. الانقیاد والخضوع، اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا، مان جانا، جھک جانا، یعنی اسلام میں داخل ہونا. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. ایمان لے آنا، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں آتی ہیں اس میں: تصدیق قلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح. دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے ثابت کرنا. بیسیکلی تصدیق کے معنوں میں اسلام قبول کر کے شعوری طور پر پھر اس کو پریکٹس میں لے آنا، تصدیق کرنا. والقانتین، اور پھر اس کی پابندی بھی کرنا. پہلا درجہ اسلام، پھر ایمان، اور پھر قنوت. قنوت میں 3 لفظ یاد رکھیں: سکوت، خشوع، دوام. یعنی پورے دل کے جھکاؤ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور مسلسل اللہ کی اطاعت کرنا. موسم کے بدلنے کے ساتھ بدلنا جانا. کچھ لوگ سردیوں میں تو بہت اچھی طرح کچھ چیزوں کی اطاعت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. جو ہی موسم بدلتا ہے پابندی بھی ختم ہو جاتی. تو یہ قنوت نہیں ہوتا. قنوت ایسی اطاعت ہے جو ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر طریقے پر اللہ ہی کا بن کے رہنا. کچھ لوگ عام حالات میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی شادی بیاہ ہو ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں کے لیے اسلام کے حکم بین ہو گئے، وہ باہر رکھ دیے. قنوت میں کیا ہے؟ ہمیشہ. بعض لوگ خوشی میں اطاعت کر لیتے ہیں، لیکن غم کا موقع ہے تو ایک طرف کر دیتے ہیں سب کچھ. نہیں، ہر موقع پر ہمیشہ، یعنی اطاعت کے پابند ہیں. حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. آل عمران 43. سورۃ الروم میں بھی قانتون کا لفظ آتا ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتون. سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. آسمانوں میں جو ہے اور جو زمین میں. کیا کیا آسمانوں میں؟ سارے ستارے، سیارے، ملائکہ، جو بھی کچھ ہے، سب مسلسل اطاعت کر رہے ہیں. اب پلانٹس کی جو موومنٹ ہے وہ کیسی ہے؟ اس میں دوام ہے؟ کوئی بریک آتی ہے رات کو؟ نہیں، نو بریک، نو بریک. جس کام کے کرنے کا انہیں حکم ہے مسلسل کر رہے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے، فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، لا یفترون، وقفہ لیتے ہی نہیں، بریک لیتے ہی نہیں، دم لیتے ہی نہیں، ناغہ کرتے ہی نہیں، چھٹی کرتے ہی نہیں. جو کام کہہ دیا گیا بس کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. سجدے کا حکم ہے تو سجدے میں ہی ہے، رکوع کا حکم ہے تو رکوع میں ہی ہے، تسبیح کر رہے ہیں تو تسبیح ہی کر رہے ہیں. اس کو دوام کہتے ہیں. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جن جن اوقات میں، جن جن مقامات پر جو جو حدود ہمیں بتائی گئی اس کے مطابق پابندی کرنا قنوت ہے. والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. اور صدق جو ہے موافق حقیقت چیز، یعنی قول اور عمل دونوں کے سچے، قول و فعل کے تضاد سے خالی. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ہر حال میں استقامت. کس پر؟ اللہ کی اطاعت پر. مشکل ہو تو بھی، خوشی ہو تو بھی. خود کو اللہ کی نافرمانی سے روک کے رکھنا. اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے پر بھی صبر ہوتا ہے، غم اور دکھ پر بھی صبر ہوتا ہے.
والخاشعین والخاشعات، تواضع کرنے والے، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، نمازوں میں بھی اور عام زندگی میں بھی عاجز مزاج ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے بگڑے ہوئے لوگ نہیں. یعنی ان کی پرسنالٹی میں کیا نظر آتا ہے؟ عاجزی، خشوع. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، یعنی دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. اور روزہ علامت ہے کس کی؟ ضبط نفس کی. والحافظین فروجہم والحافظات، اور یہ ضبط نفس صرف روزے میں نہیں، عام زندگی میں بھی اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی. فروج فرج کی جمع ہے، دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا شگاف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مراد ہے شرمگاہ، یعنی حرام سے اپنی شرمگاہوں کو بچا کے رکھنے والے. اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہاں؟ سورۃ المؤمنون میں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. سورۃ مومنون کی آیت 5 سے 7 تک. یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں کو کہا گیا، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. یعنی عفت و عصمت کے پابند ہوتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور ذکر کرنے والے، ذاکر کی جمع، اللہ کا بہت زیادہ، صبح و شام. والذاکرات، اور عورتیں بھی، دل سے بھی اور زبان سے بھی. اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے. پیچھے نا اعتدنا، اور پھر اعدہ، اور پھر یہاں بھی اعدہ، تیار کر چکا ہے اللہ، کر دیا اس نے تیار. اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت، یعنی سامان مغفرت. واجرا عظیما، اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر. یعنی جو شخص اجر عظیم چاہتا ہو، مغفرت کا طلبگار ہو، اسے اپنے اندر یہ 10 صفات لازماً پیدا کرنی ہوگی. دنیا سے جب ہم جائیں تو یہ 10 چیزیں ساتھ ہوں، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، اور اگلے گھر کو سجانے کے لیے. جنت میں جانے والوں کی یہ 10 خوبیاں لازم ہیں ان کے اندر. کون کون سی؟ سب سے پہلے اسلام، یعنی جھک جانا، پھر ایمان، تصدیق کرنا، قنوت، یکسوئی اور دوام کے ساتھ اطاعت، صدق، قول و فعل کا تضاد نہیں، صبر، ہر حال میں استقامت، خشوع، اللہ کی بڑائی کے احساس سے بندہ بن کے رہنا، عاجز ہو کے رہنا، عاجزی، صدقہ، دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، روزہ، سیلف کنٹرول، اور حفظ فروج، یعنی شہوانی خواہشات کو ڈسپلن کرنا، اور اللہ کا ذکر صبح و شام، دل سے، زبان سے. دیکھیے کہ اللہ کا ذکر کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہے کہ آپ تسبیح ہی کریں. بندہ مومن ایسا بندہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، سو رہا ہو کہ جاگ رہا ہو، جب تک اس کے ہوش آواز ہو، اس کے دل کے اندر ہر وقت ایک یاد رہے، اس کا دل کہیں جڑا رہے، اٹکا رہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. موقع ملنے پر، فرصت پانے پر تسبیح بھی کرے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، خاص طور پر وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں سکھائیں. پھر ذکر میں دیکھیے، آپ نے اگر غور کیا ہو، یا نماز کا الگ سے ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یہ کہاں آیا تھا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو ذکر کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے؟ نماز، پھر قرآن، پھر تسبیحات، پھر استغفار اور باقی چیزیں. اور یہ ہے عملی زبانی ذکر. اور اس کے علاوہ کیا مطلوب ہے؟ کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمارا دل غافل نہ ہو، کیونکہ ہر وقت انسان کے پاس نماز کا وقت نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ذکر کا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، تسبیح کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی سے بات کر رہا ہے، وہ کسی دکان پہ کھڑا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ گھر صاف کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے. تو اس کا دل کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اب دیکھیے، کبھی آپ نے اگر کسی انسان کو یاد کرنا ہو
تو اس کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے؟ بول بول کے یاد کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے. یہاں بیٹھ کے آپ کو کوئی یاد نہیں اور آیا؟ کئی آئے اور گئے تو مجھے تو کوئی نہیں بتایا آپ نے، آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ذکر بول کر ہی کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بول کے کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ سن رہے ہیں کسی کی بات تو آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. اب جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو لسانی ذکر نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ہر دم دل میں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے. کیا واقعی ہر وقت اللہ کی یاد وہاں ہے؟ کیونکہ وہ ہوگی تو تقویٰ ہوگا، وہ ہوگی تو توکل ہوگا، وہ ہوگی تو سارے کام درست ہوں گے. کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا وہ کبھی کبھار اللہ کا بھی ذکر کر لیتے، انہوں نے اوقات مخصوص کیے ہوئے اور اس میں بس وہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. تو کثیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کثیر کیسے ممکن ہے؟ بہت زیادہ کیسے؟ کثیر بھی بروزن کیا ہے؟ فعیل مبالغے کے لیے. بہت زیادہ، تو بہت زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر وقت یہاں ایک تڑپ لگی رہے، یہاں یاد پیچھے اٹکی رہے، چاہے آپ عین دنیا میں ہوں تب بھی وہ نہ بھولے، اس سے غافل نہ ہو، تب آپ کثیرن میں شامل ہو سکتے ہیں. ورنہ تو جتنی ہم دنیا کے کام کاج، اور بعض لوگوں کا کام ایسے ہوتا ہے کہ انہیں مسلسل کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹریکٹ کرنا ہی پڑتا ہے، ان کی توجہ سے بات سننی پڑتی، پھر خاموشی کے لمحوں میں انسان زبان بھی ہلانا شروع کر دے. وائی ناٹ؟ یعنی کہ جب اس کا کوئی کام نہیں ہے، چاہے وہ ایک لمحے کا ایک وقفہ کیوں نہ آئے، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ حسرت کس چیز پہ کرے گا؟ ان لمحوں پہ جب وہ ذکر نہ کر سکا. وہ انسان کے لیے حسرت کے اوقات ہوں گے کہ میرے پاس وقت تھا اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا اور میں نے کچھ بھی نہ کیا. السلام علیکم. ابھی ایک ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی تھی میں، اس کا نام ہے کلمۃ الطیب، الکلم الطیب بائی ابن تیمیہ. اس کے اندر انہوں نے اللہ کے ذکر کے بارے میں جو حدیثیں بتائی ہوئی تھیں اور اس کے بعد ڈفرینٹ اذکار بھی بتائے ہوئے تھے. اس میں ایک حدیث انہوں نے مینشن کی تھی جو کہ مجھے بہت ہی ایکچولی سرپرائزڈ می، اور اس نے مجھے بہت کانشیس بھی کر دیا ایک طرح سے، کہ انسان کسی جگہ پر جہاں بیٹھتا ہے یا سوتا ہے یا کہیں بھی کچھ بھی کرتا ہے اور اس جگہ پر اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک طرح سے گرج رکھ لیتے ہیں کہ تم نے اس جگہ میرا ذکر نہیں کیا. انتقام ایک ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر یہاں پر نہیں کیا. تو اس سے مجھے بہت ہی زیادہ ہوا کہ کبھی کبھی جب نیکی کی توفیق نہیں ملتی یا اپنا فرض چکانے کی توفیق نہیں ملتی تو پھر مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ کیا میں نے وہاں پر مسنون دعا پڑھی تھی یا کیا میں نے وہاں پر اللہ کا ذکر کیا تھا. اگر نہیں کیا تھا تو واقعی کسی نہ کسی چیز میں ضرور کمی ہوتی ہے. I can literally feel it now. یعنی اگر انسان بستر پہ جائے، میٹھی نیند سو کر اٹھ جائے اور اس پر جتنی دیر لیٹا ہے، نہ سوتے وقت نہ جاگتے وقت اللہ کو یاد ہی نہ کرے، تو وہ بستر خلاف نہیں گواہی دے گا کہ تو مجھ پہ لیٹا رہا اتنی دیر اور اللہ کو بھولا رہا. ہم ٹیلی فون اٹھا کر 20 باتیں کرتے رہتے، اگر ایک بات بھی اللہ کے ذکر کی نہیں کی، کوئی بھی خیر کا کلمہ اس سے نہیں نکالا، تو کیا یہ آلات گواہی نہیں دیں گے؟ اور آپ کو تو اس ہفتے کا ہوم ورک بھی ہے کیا کہ اپنی مجالس کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے، کہ کہیں سے نہ اٹھیں جب تک کہ اللہ کو یاد نہ کر لیں. اگر کوئی اور نہیں آپ کے ساتھ کرنے والا تو آپ خود سے خود کر لیں. یہ ان ساری چیزوں نے قیامت کے دن ہماری گواہی دینی ہے، یہ حق میں یہ خلاف. اگر ہم کسی بھی جگہ کسی بھی مقام کسی بھی موقع پر ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو قیامت کے دن، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. اب جب وہ ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں ذرے اپنے اوپر پاتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے تو ان کو کتنی حیرت ہوتی ہوگی کہ تم ہم سے تو اشرف المخلوقات بنے ہوئے اور تم سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ تو باقاعدہ خود ایک موضوع ہے اور بہت تفصیلات کا متقاضی ہے، لیکن یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اور جو لوگ بھی اپنے عقیدے میں، کردار میں، اخلاق میں اور زندگی گزارنے میں ان صفات کو اختیار کریں گے وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ان صفات کی روشنی میں چیک کرنا ہے کہ کیا ہم ان کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں. عظیم بھی فعیل کے وزن پر ہے،
کثیر کریں گے تو عظیم پائیں گے. ساری ڈسکریمنیشن ختم کر دی ہے یہاں. اس پر ایک کیسٹ ہے مساوات مرد و زن. اسی آیت کی اوپر تفسیر ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ جو صفات مردوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہی عورتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اور نام لے کر خواتین کا الگ الگ ذکر کیا گیا. اور پھر اس میں تاکید بھی آتی کہ جہاں خاص طور پر عورتوں کا نام لیا گیا وہاں عورتوں کو خاص طور پر ان صفات کی پابندی کرنا ہے.